السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا جس کا ٹائٹل تھا ہاؤ ٹو اسٹڈی ان بورڈ ایگزامز، تو پہلے جاؤ اس ویڈیو کو دیکھو یا اس ویڈیو کے بعد دیکھ لینا، لیکن دیکھنا ضرور، اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی۔ پہلے پتہ ہونا چاہیے نا کہ پڑھنا کیسے ہے، پیپر تو بعد میں آئیں گے۔ اس ویڈیو میں نے اپنا پورا ایکسپیرینس بتایا اور سارے مین پوائنٹس بتائے ہیں جن کو فالو کر کے میرا بہت اچھا رزلٹ آیا تھا۔ اس ویڈیو میں نے اپنا رزلٹ بھی دکھایا 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو جا کے آپ لوگ اس کو ضرور وزٹ کرو۔ پچھلی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی تھی، پہلے میں نے سوچا تھا کہ اسی ویڈیو میں دونوں چیزیں کور کروں گی کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی اور ایگزام ٹپس، لیکن وہ کافی زیادہ لمبی ہو گئی تو میں نے اس کو پارٹ 2 میں کنورٹ کر لیا تاکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ ایک ہی ویڈیو اتنی زیادہ منٹ کی نہ ہو تاکہ وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں۔ تو چلو، ویسے آپ لوگ تھوڑا سا اپنا ٹائم نکالو، وہ تقریباً 18 منٹ کی ہے تو اس کو ضرور دیکھو۔ 18 منٹ کی ویڈیو، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو اتنا فائدہ دے گی کہ آپ لوگوں کے 4 سال 10th 9th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اچھی طرح گزر جائے گی۔ ناؤ وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹ ہم اپنا اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں، وہ ہے ایگزامس ٹپس، ٹھیک ہے۔ چلو، سب سے پہلے تو پیپر اور پینسل لے کے بیٹھو نا، ساتھ ساتھ نوٹ کرو امپورٹنٹ پوائنٹس۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے پاسٹ پیپر۔ آپ لوگوں کے پاس پاسٹ پیپر ہر سبجیکٹ کے ہونے ہی چاہیے۔ وہ نا ایک بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کیمسٹری کے پاسٹ پیپرز کی ایک بک ہوگی، اس میں ہر بورڈ کے، جیسے لاہور بورڈ، فیصل آباد بورڈ، ملتان بورڈ، گجرانوالہ، پنڈی، ٹھیک ہے، کشمیر، اس طرح کے نا سارے بورڈز کے پاسٹ پیپرز ہوں گے 5 سالوں کے جو ان کو آئے ہوں گے پیپرز۔ تو اس طرح آپ کے پاس ہر سبجیکٹ میں ہونا چاہیے، فزکس، کیمسٹری، بایو، ہر اردو، ہر چیز کے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں سے کس طرح کے سوال آ رہے ہیں اور سوالوں کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے۔ جس ٹاپک کو وہ سمجھ ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو نہیں آئے گا، یہ تو نہ چھوٹا ہے، لیکن وہ اسی کو لانگ کویسچن بنا کے دے دیتے ہیں۔ پھر بچے سوچتے ہیں کہ یار کاش میں پہلے دیکھ لیتا۔ تو تب یہ اسٹوڈنٹس کا کاش، شاید، یہ والی چیزیں کام نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو پری پلاننگ از دا بیسٹ پلاننگ۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں نے پاسٹ پیپر کر لی ہیں اب تو بھائی میں فرسٹ آ جاؤں گا بورڈ میں، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے سلیبس کو، اپنی بک کو پورا فوکس کر کے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے سپوز کرو کہ آپ کا بایو کا ایک چیپٹر ہوگا یا کمپیوٹر کا ایک چیپٹر ہو گیا، تو آپ نے اس پاسٹ پیپرز میں دیکھنا ہے کہ پہلے چیپٹر میں سے کون کون سے سوال آ رہے ہیں، کس طرح کے آ رہے ہیں، آبجیکٹیو کون سا آ رہا ہے، MCQs کون سے آ رہے ہیں، شارٹ کویسچن کس طرح کے آ رہے ہیں، لانگ کویسچن کس طرح کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سوال کو آپ نا بک پہ مارک کر لو کہ بھائی یہ والا سوال نا بہت دفعہ آتا ہے۔ اور MCQs بھی سارے ہوتے ہیں پاسٹ پیپر میں نا، آپ کو پراپر ایک پیپر بنا کے دیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو بورڈ میں پیپر آتے ہیں نا اسی طرح کا پیپر بنا ہوتا ہے، تو کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ پیٹرن کیا ہے۔ پاسٹ پیپر کے اینڈ پہ نا آپ کو سارا سلوشن بھی دیا ہوتا ہے کہ کس سوال کا کتنا آنسر ہے، کون سا، اور MCQs جو ہیں اس کے بھی آنسرز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آبجیکٹیو آپ پاسٹ پیپر کے اوپر ہی سولو کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو لگے کہ بھائی یہ والا MCQs مجھے مشکل ہے یا مجھے بھول جائے گا بعد میں، تو اس کو آپ سرکل کر لو، اور جب آپ کا کوئی ٹیسٹ ہو یا پیپر ہو تو آپ نے صرف انہی MCQs کو ریوائز کر لینا ہے، تو یہ کافی زیادہ کام آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاسٹ پیپر کی امپورٹنس پتہ چل ہی گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ اور یہ والا پوائنٹ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ چیٹنگ کر لیں گے آرام سے اگر ہمیں کچھ نہیں آ رہا ہوگا، یا بہت مست ماحول ہوگا کلاس میں، کوئی ٹیچر کچھ نہیں کہے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے اپنی اتنی تیاری اچھی کر کے جانی ہے کہ آپ کو دوسرے پہ ریلائی ہی نہ ہونا پڑے، اور بورڈ کے سینٹر میں کلاس میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے کسی اور بچے پہ فوکس نہیں کرنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون سے سوال پہ ہے، میں کہاں پہ ہوں۔ صرف اپنے پیپر پہ دیکھنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور جو بچہ آپ کو پیچھے سے ہاتھ مارے کہ بھائی مجھے یہ بتا دو، مجھے اس کا سوال بتا دو، آپ نے فوکس ہی نہیں کرنا، آپ نے موڑ کے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، فل اگنور مارنا ہے۔ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کی بات سنو اور جو سامنے ایگزامینر ہو، ٹیچر ہو، اس کو لگے کہ بھائی اس نے چیٹنگ کیا، تو وہ پیپر لے کے نا بچوں کا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو نہ آپ لوگوں نے کسی اور سے پوچھنا ہے، نہ کسی کو بتانا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو پیپر کرتے ہوئے کوئی چیز نہیں آ رہی تو ایسے نہیں کرنا کہ میں اس کو پہلے کروں گا سولو پھر آگے جاؤں گا، ایسے نہیں کرنا، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ ان 2 نمبروں کے لیے آپ اپنا سارا پیپر اگلا والا کیا کمپرومائز کر دو گے؟ تو جو چیز نہیں آ رہی اس کو پوز کرو، جگہ چھوڑو اس کی، اور باقی سارے سوال کرو۔ آپ کو کرتے کرتے نا وہ والا سوال یاد آ ہی جائے گا، تو پھر وہ والا کرو۔ آپ لوگوں کو پیئرنگ سکیم پتہ ہونی چاہیے کہ پیپر میں جو لانگ کویسچن ہوں گے وہ کس طرح آئیں گے۔ جیسے ایک سوال کہ A اور B پارٹ ہوتے ہیں، A پارٹ جو ہے وہ کسی اور چیپٹر سے آتا ہے اور B پارٹ جو ہے وہ کسی اور چیپٹر سے آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پیئرنگ سکیم۔ تو یہ نا ویب سائٹ پہ لکھی ہوتی ہے یا ٹیچرس کو پتہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس حساب سے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہر چیپٹر ہی پورا آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ ویسے کرنا تو ایسا ہی ہے کہ ہر چیپٹر پورا اپنے طور پہ تیار کرنا ہے، لیکن ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون سا لانگ کویسچن کہاں سے آئے گا اور کون سا لانگ کویسچن کہاں سے آئے گا۔ ٹوٹل 5 ہوتے ہیں لانگ کویسچنز، اور ہر کویسچن کا نا A اور B پارٹ ہوتا ہے، تو 3 کرنے ہوتے ہیں، مطلب اے بی پارٹ ملائیں تو 6 بنتے ہیں۔
تو آپ لوگوں کے پاس نا 2 کویسچنس کی چوائس ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا کہ تیاری کرتے ہوئے ہی پورے 4 چیپٹر چھوڑ دو کہ بھائی اس کے تو ہم نے لانگ کویسچن کرنے ہی نہیں ہے. آپ نے اپنی طرف سے چوائس ختم نہیں کرنی ہے. آپ نے اس طرح تیاری کرنی ہے کہ پیپر میں آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ نے کیا چھوڑنا ہے. یہ نہ ہو کہ پیپر میں آپ بیٹھ کے سوال ہی پورے کر رہے ہو کہ بھائی تو پورے نہیں ہو رہے 3. اور ابھی بعد میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی کہ آپ نے ایکسٹرا کویسچنس کس طرح کرنے ہیں اور کب کرنے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو ایسی ٹرک بتانے لگی ہوں جو میں نے خود ایجاد کی تھی, ٹھیک ہے. بس یہ میری ٹرک ایگزامینرز تک نہ پہنچ جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ نا شارٹ کویسچنس نا آپ لوگوں کو 3 سوال آتے ہیں شارٹ کویسچن, اور ہر سوال میں 9 پارٹس ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے 6 کرنے ہوتے ہیں. تو سمجھو آپ لوگوں نے پہلا سوال کر لیا, 6 پارٹ آپ لوگوں کے پورے ہو گئے. اب آپ لوگ دوسرے سوال پہ آئے ہو, آپ لوگوں کو صرف 5 آتے ہیں. آپ لوگوں کا 6 والا شارٹ کویسچن آ ہی نہیں رہا کہ آپ لوگ کون سا کرو. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہلے پورشن میں سے, مطلب پہلے سوال میں سے یا 3rd والے سوال میں سے کوئی ایک شارٹ کویسچن اٹھا کے جو آپ لوگوں کو آتا ہے وہ اسی سوال میں کر دو, ٹھیک ہے. تو بس یہی تھا آپ لوگوں کا یہاں تک کام. اور اب آگے 2 کام ہو سکتے ہیں. یا تو ایگزامینر کو چیک کرتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ اس بچے نے ریپیٹ کیا ہوا ہے ایک کویسچن, تو وہ اس کے 2 نمبر کاٹ لے گا. اور اگر اس کو نہ پتہ چلا تو آپ کو وہ 2 نمبر مل جائیں گے. تو ایک دفعہ میں نے ایسا کیا ہوا ہے, مجھے نا بایو کے پیپر میں آ نہیں رہے تھے سارے, تو نا میں نے ایک سوال اوپر سے پکڑ کے نا نیچے والے پورشن میں کر دیا, تو میرے پورے مارکس تھے بایو میں. تو اس کا مطلب اس کو نہیں پتہ چلا, فائدہ ہو گیا مجھے. یہی ٹرک میں نے اپنی بہن کو بتائی تھی جب وہ پیپر دے رہی تھی اپنے, تو اس نے بھی سیم یہی والا کام کیا, تو اس کے بھی پورے مارکس سے مطلب ان کو نہیں پتہ چلتا. کیونکہ دیکھو ایگزامینر نے کیا کرنا ہے, اس کو تو بس ایک چیز سے مقصد ہے, ایک چیز پہ اس کا فوکس ہے کہ اس نے پیسے کتنے بنانے ہیں. ایک پیپر چیک کرنے کے اگر اسے 50 روپے مل رہے ہیں تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہر بچے کا پیپر پڑھ کے چیک کرے. اس نے بس ٹک مارنے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھے بغیر اس نے چیک کرنا ہے. تو وہ کون اتنا دھیان دے گا کہ بھائی اس نے شارٹ ریپیٹ کیا ہوا ہے, تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. تو بس اب یہ چیخ کے سب کو میری اسکیم نہیں بتانی. اگلا پوائنٹ ہے ہیلدی ڈائٹ اور سلیپ. بچے ایسا کرتے ہیں کہ جب پیپر ہونا تو وہ اس دن سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہی نہیں ہے, جہاں پہ ہم بیٹھ گئے ہیں ہمیں ہر چیز کھانا پینا ہر چیز وہاں پہ ملے. تو اس طرح نہیں کرنا. اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہو 50 منٹ پڑھو اور پھر 10-15 منٹ کی بریک لو, اور بریک میں وہاں ہی بیٹھ کے فون نہیں یوز کرنا. اٹھو, تھوڑا پھرو, واش روم جاؤ, فریش ہو, کھانا کھاؤ, ٹھیک ہے. اپنے برین کو بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ریلیکس کرنا ہے تاکہ وہ اور زیادہ چیزیں ایبزارب کرنے کے لیے قابل ہو جائے. اور میں نے کافی بچے ایسے بھی دیکھے ہیں, اور میری دوستیں مجھے خود بتاتی ہیں کہ بھائی آج تو پیپر ہے, میں تو پوری رات نہیں سوئی, میں تو سوئے بغیر آ گئی ہوں پیپر دینے. تو پیپر میں ایسا ہوتا ہے جو بچے ایسے کرتے ہیں نا کہ پوری رات جاگتے رہے, سوئے ہی نہیں ٹینشن سے, تو ان کا نا دماغ جو ہے پیپر میں آ کے بند ہو جاتا ہے. ان کو اچھا بھلا آتا بھی ہو تو ان کا دماغ نہیں کام کرتا, کیونکہ برین کو بھی ریسٹ چاہیے. تو آپ لوگوں نے پیپر والی رات ضرور سو کے جانا ہے. منیمم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے آپ لوگوں نے سو کے جانا ہے. اور یہ تبھی پاسبل ہے اگر آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پڑھا ہو, آخری دن آپ لوگوں کو رٹے نہ مارنے پڑیں, تو آپ لوگوں نے پہلے پڑھ کے رکھنا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, نیٹ ہینڈ رائٹنگ. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایگزامینر کو تو نہیں پتہ کہ یہ میرے ہاتھ میں پیپر کس بچے کا ہے, یہ بچہ لائق ہے یا نالائق ہے یا ایوریج ہے. تو اس کو نا آپ کا پیپر ہی بتائے گا کہ بچہ کیسا ہے. تو آپ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ اتنی نیٹ رکھنی ہے کہ لگے ایگزامینر کو کہ اس بچے کو سارا ہی پیپر آتا ہے. اگر کوئی چیز آپ لوگوں سے غلط لکھی جائے تو اس کو آپ لوگوں نے فل اس طرح نہیں کاٹنا کہ وہ نظر ہی نہ آئے, صرف ہلکی سی ایک ڈیش لگانی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, تاکہ وہ دیکھنے میں گندا بھی نہ لگے. کیونکہ جن بچوں نے اسے پورا ہی پراپر مارکر سے اس کو ایسے گند مارا تھا نا اس کے اوپر, تو جب وہ ایگزامینر پیپر کھولتا ہے تو اس کا پورا فوکس پیپر چھوڑ کے نا صرف اس پوائنٹ پہ جاتا ہے کہ بھائی اس نے کچھ غلط لکھا ہے, تو وہ نیگیٹیو امپریشن جاتا ہے. اور پیپر کے سٹارٹ سے ہی آپ نے اپنی رائٹنگ سپیڈ تیز رکھنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ پہلے آپ آرام سے کام کرتے رہو اور اینڈ پہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنا کام رہتا ہے اور ٹائم تو بس 15 منٹ رہ گئے ہیں. تو اینڈ پہ جو بچے رائٹنگ کا ستیہ ناش کرتے ہیں, پڑھا ہی نہیں جاتا. اور ایکسٹرا پینز اور ایکسٹرا مارکرز ساتھ ضرور لے کے جانے ہیں تاکہ وہاں آپ لوگوں کو اینڈ ٹائم پہ بچوں سے نام مانگنے پڑیں. یہ والا پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں نے کافی بچے دیکھے ہیں جو اتنا زیادہ ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں پیپر کہ وہ عجیب ہی لگتا ہے. ایگزامینر کا سارا فوکس پین سے لکھے ہوئے کام پہ, ٹھیک ہے. اس نے نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں نے کتنا سجا کے اوپر سبجیکٹیو ٹائپ آبجیکٹیو ٹائپ لکھا ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی, اس سے شیٹ بھی ضائع ہوتی ہے اور ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں لکھنا, صرف سٹارٹ کرنا آپ لوگوں نے لکھنا ہے شارٹ کویسچنس, اور آگے لکھنا ہے کہ کون سا کویسچن نمبر ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اردو میں بھی آپ لوگوں نے اتنا کچھ بچے لکھ دیتے ہیں اوپر حصہ انشائیہ پتہ نہیں کیا کیا, تو اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور شیٹ بھی ویسٹ ہوتی ہے. لمیٹیڈ شیٹس ہیں تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے. اگر سپوز کہ سوال نمبر 2 ہے, ٹھیک ہے, وہ سوالات کے جوابات ہے, تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے, مطلب سمپل سا, اتنا فینسی اور شوخیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے, سوال کا نمبر لکھنا ہے, اس کا جواب لکھنا ہے. اور جب ایک پورا سوال ختم ہو جائے گا نا, جیسے سوال نمبر 2 پورا ختم ہو گیا, تو آپ نے ایک نیچے ڈیش لگا دینی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے اب اگلا سوال شروع ہو رہا ہے. اور اب یہ میں نے ایک انگلش کا سیمپل بنایا تھا,
مطلب انگلش رائٹنگ کا، لیکن یہ بایو کا کویشچن ہے. اس میں نا بک میں ذرا بھی ہیڈنگز نہیں دی ہوئی تھیں، تو اگر آپ لوگوں کے پاس نوٹس ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہیڈنگز آپ لوگ کس طرح بنا سکتے ہو. اور اس طرح میں نے اس سوال کی نا ہیڈنگز بنائی ہیں. جیسے وہاں پہ ایکٹیو سائٹس کی ہیڈنگ نہیں تھی، میں نے خود سے بنائی، اور جو بیچ میں ورڈ ہے کلیفٹ، میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا تاکہ جب ایگزامینر دیکھے تو اس کی نظر سیدھا کلیفٹ پہ پڑے اور وہ پین والی چیز پڑے ہی نہ. اس کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اس لائن میں یا اس بات میں بچے نے صحیح بات ہی لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد بک میں نا یہ لاک اینڈ کی ماڈل کے نیچے ایک پیراگراف کے طور پہ لکھا ہوا تھا، لیکن میں نے یہاں پہ پوائنٹس بنائے ہیں اور امپورٹنٹ ورڈز ہائی لائٹ کر دیے ہیں تاکہ جب ایگزامینر دیکھے تو اس کی نظر صرف ہائی لائٹڈ ورڈز پہ پڑے اور وہ میری باقی چیزیں پڑھے ہی نہ. تو جب وہ پڑھے گا کہ بھائی پوائنٹس تو ٹھیک ہیں تو وہ پورے مارکس لگا دے گا. اور ڈائیگرام آپ نے پیاری سی پین سے ہی بنانی ہے، پینسل سے نہیں بنانی، اور اچھی طرح لیبلنگ کرنی ہے. اور ایک دیکھو پیاری سی لک آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس طرح آپ نے شارٹ کویسچنز بھی اس طرح لکھنے ہیں. شارٹ کویسچن کی ہیڈنگ دی اور پارٹ 2 لکھا، اور جو بھی سوال ہے جیسے انزائم اس کی ہیڈنگ لکھی اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے سولو کر دیا. اور اب امپورٹنٹ بات کہ آپ لوگ ایکسٹرا کویسچنز کیسے کرو. جیسے شارٹ کویسچنز اگر 9 میں سے 6 کرنے ہیں تو آپ نے 7 یا 8 کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اپنا ٹائم سب سے پہلے مینیج کرنا ہے. 6 سوال آپ لوگوں نے کر لیے اور 7th شارٹ کی آپ نے جگہ چھوڑ دی، اور باقی سوال جو مینڈیٹری ہیں وہ آپ لوگوں نے دوسرا پورشن شروع کر دیا شارٹس کا، ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے اس طرح جگہ چھوڑتے جانا ہے، اور اینڈ پہ جب آپ لوگوں کے پاس ٹائم بچ جائے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ وہ والا سوال سولو کر دینا ہے. اگر آپ 7th شارٹ، اصل میں تو وہ ایکسٹرا شارٹ ہے نا، تو آپ نے اوپر ہیڈنگ نہیں دینی کہ یہ ایکسٹرا ہے، کیونکہ ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہے ہی ایکسٹرا، تو اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے ایکسٹرا چیز پڑھنے میں، تو وہ کراس کر دے گا. تو جب آپ لوگوں نے 7 سوال ہی کیے ہوں گے تو وہ خود اندر سے اچھے اچھے مارکس والے 6 شارٹس جو ہیں وہ چوز کر لے گا. ویسے میں کہوں گی کہ لانگ کویسچن آپ ایکسٹرا ضرور کرو میتھ میں اور فزکس میں، اور ہاں بس بایو کیمسٹری میں نہیں. کوشش کرو کہ جو آپ لوگوں نے سوال سولو کیے ہیں وہی اتنے اچھے ہوں کہ آپ لوگوں کو ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہی تھے سارے مین پوائنٹس جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے اور جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں. تو اگر تو آپ لوگ یہاں تک آ گئے اور ویڈیو سنتے سنتے تو بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی، تو دیکھنا آپ لوگوں کو ضرور اس کا فائدہ بھی ہوگا. اگر آپ نے ان سارے پوائنٹس کو فالو کر لیا تو امید رکھو کہ آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. اور یہ ساری چیزیں، ساری باتیں میں نے وہ بتائی ہیں جو میں نے خود فالو کی تھیں، تو اور رزلٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. پچھلی ویڈیو میں نے رزلٹ بتایا، میں وہ والی ویڈیو کا لنک نا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. بس تیاری کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دعائیں بھی کرنی ہے کہ بھائی کسی اچھے ایگزامینر کے ہاتھ میں آپ لوگوں کا پیپر جائے، کیونکہ یہاں پہ لک فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میری کلاس میں ایک بچی تھی، اس کے اردو میں 75 میں سے 75 مارکس تھے، اور نا میری کلاس ٹیچر اتنا حیران ہو رہی تھی کہ اس کے کیسے آ سکتے ہیں پورے. مطلب اس بچی سے کافی زیادہ لائک بچے اور بھی تھے کلاس میں، لیکن جن کے بہت زیادہ کم نمبر تھے، جیسے کسی کے 60 کسی کے 65، لیکن اس بچی کے 75 پورے. سوچو ایگزامینر نے کیسے دیے اردو میں پورے. اس نے نہ اس کے تشریح میں کاٹے، نہ اس نے مضمون میں کاٹے، لیکن اس نے اسے پورے مارکس دیے. تو یہ دیکھو اس کی لک کتنی زیادہ تھی کہ اس کا پیپر کسی اچھے ایگزامینر کے ہاتھ میں گیا. تو آپ لوگوں نے بس دعائیں کرنی ہیں ساتھ ساتھ. ہاں، اور یہ بات کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ ایکسٹرا شیٹ نہیں ملے گی تو آپ لوگوں نے اسی شیٹ پہ مینیج کرنا ہے، تو بلا وجہ ایکسٹرا جگہ نہیں چھوڑنی. ہاں، اور یہ بھی جن بچوں نے بایو رکھی ہے نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ شارٹ کویسچنز میں جن کے ساتھ ڈائیگرام بنتی ہو وہ ضرور بنائیں، ٹھیک ہے. ڈائیگرام پین یا مارکر سے ہی بنانی ہے، پینسل والی الاؤ نہیں ہے. تو ڈائیگرام بھی بنانی ہے. اور بایو کے جو شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نا ایکسٹرا انفارمیشن دینی پڑتی ہے اندر، تو اپنی سپیڈ ذرا آپ لوگوں نے بہت اچھی کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جب لکھنا ہے نا تو پوائنٹس بنا کے لکھنا ہے، کسی پیراگراف کی شکل میں نہیں لکھنا. اور جیسے میں نے ابھی پیچھے آپ لوگوں کو ایک سیمپل دکھایا نا، اسی طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے. مارکر ایک آپ لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لینا، اس کو بار بار بند نہ کرنا کیونکہ ٹائم ویسٹ ہوگا. تو آپ لوگوں نے جیسے ہی آپ لوگوں کو لگے کہ کوئی امپورٹنٹ ورڈ آ گیا تو اسے آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے. فضول ورڈز، بلا وجہ کے ورڈز نہیں ہائی لائٹ کرنے، جیسے اینڈ اور آف، ایسے ورڈز نہیں کرنے. اچھے اچھے ورڈز جو باقی ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہوں وہ والے کرنے ہیں. اور بس بہت ہو گیا میرا گیان. اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی ہیلپ لینی ہو کہ کون سی چیز کس طرح کریں، تیاری کیسے کریں، تو مجھے شرمائے بغیر کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا، میں جواب دے دوں گی. باقی بیسٹ آف لک اور اللہ حافظ.